ایران سے اسرائیل تک تیل پہنچانے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچا تھا، پر اس دوستی کا حق ادا کرنے کے لیے خاص ایک پائپ لائن بچھائی گئی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا ایک پورٹ گلف آف عقابہ پر بھی موجود ہے، جسے ایلات کہا جاتا ہے۔ یہاں سے پائپ لائن شروع ہو کر اسرائیل کے ایشکلون پورٹ تک جاتی تھی، اور اس پروجیکٹ کو ایلات ایشکلون پائپ لائن کا نام دیا گیا۔ یہ صرف اس لیے کیا گیا تاکہ ایرانی آئل ٹینکرز خرگ آئلینڈ سے نکل کر ریڈ سی میں جائیں، وہاں سے سوئز کینال کو بائی پاس کر کے گلف آف عقابہ اور پھر اسرائیل کے پورٹ ایلات پر ٹینکرز خالی کر دیں۔ اس سیکرٹ پائپ لائن سے جہاں اسرائیل کو تیل مل گیا، وہیں ایران کو اپنا تیل یورپ تک بیچنے کا موقع بھی مل گیا، کیونکہ اسرائیل کا ایشکلون پورٹ میڈیٹرینین سی پر ہے، جہاں سے تیل یورپ تک پہنچنے میں سوئز کینال جیسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ صرف ایک پائپ لائن نہیں تھی، بلکہ ایران اور اسرائیل کا بھائی چارہ تھا۔ اس میں 50% حصہ ایران کا تھا اور 50% اسرائیل کا۔ دونوں نے مل کر پیسہ لگایا تاکہ عرب ملکوں کی آئل مونوپولی کو چوٹ پہنچائی جا سکے۔ یہ دوستی اتنی پکی تھی کہ شاہ آف ایران اور اسرائیلی پرائم منسٹر بین گوریون کی ملاقاتیں چھپ چھپ کر ہوا کرتی تھی۔ بین گوریون جب تہران ایئرپورٹ پر اترتے تو ان کو وگ لگی ہوتی تھی تاکہ میڈیا کی نظروں سے بچ کر نکل سکیں۔ 1970s میں تہران اور اسرائیل کا ٹریڈ مشن، جو اصل میں ایمبیسی تھی، بالکل ایکٹیو تھی۔ وہاں اسرائیلی انجینئرز، ڈاکٹرز اور ملٹری ایڈوائزرز موجود ہوتے تھے۔ اسرائیل نے ایران کے کسانوں کو جدید اریگیشن اور ٹیکنالوجی بھی سکھائی، اور دونوں ملکوں کے بیچ ڈائریکٹ فلائٹس بھی چلتی تھی۔ یہ دور دونوں ملکوں کی فرینڈشپ کا گولڈن ایرا مانا جاتا ہے۔ اسی دور میں شاہ آف ایران نے دنیا کی سب سے مہنگی اور سب سے بڑی برتھ ڈے پارٹی رکھی۔ 26 اکتوبر 1971 یہ شاہ کی 52nd برتھ ڈے اور پرشین امپائر کی 2500 ایئر اینیورسری کا دن تھا۔ اس پارٹی کے لیے ریگستان میں ایک پوری منی سٹی تعمیر کی گئی۔ ایک خاص رن وے بھی بنایا گیا جس پر اس دور میں $100 ملین سے زیادہ خرچہ ہوا تھا۔ اس میں دنیا بھر سے بادشاہ، ملکائیں، پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز بلوائے گئے تھے۔ پیرس کے مشہور میکسمز ریسٹورنٹ سے پرائیویٹ